السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جہالت کا اور فتنوں کا دور دورہ ہے۔ آج کے وقت میں وہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں، اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے۔ ان لوگوں نے نئے ذہن کے لوگوں میں، یعنی جو نئی جنریشن ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر، ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات ڈالنا شروع کر دیے کہ یہ اپنے دین سے بدزن ہو جائیں۔ اور ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے جو پہلے غیر مسلموں کی طرف سے آیا، خاص طور پر وہ جو اسلام دشمن ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا اس سوال سے۔ پھر یہ سوال کیونکہ ان بچوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا، اب ان بچوں کی طرف سے آنے لگا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم مسلمان اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو یہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے یا حدیث میں، اور قرآن اور حدیث ان کے واسطے سے ہم تک پہنچائے، تو ان کے نبی ہونے کی کوئی سائنٹیفک دلیل دی جائے، کوئی عقلی دلیل دی جائے، کوئی ریشنل دلیل دی جائے۔ تو میں آج ان کے نبی ہونے کی ایک ریشنل دلیل دیتا ہوں آپ کو ایک عقلی دلیل دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی۔ اگر کسی میں عقل ہوگی تو اس کو یہ دلیل سمجھ آئے گی، اور اگر عقل نہیں ہوگی تو پھر اس کو کچھ سمجھ تو آتا نہیں، پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی عقلی بے شمار دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، اگر انسان ڈھونڈنا چاہے، پڑھنا چاہے تو۔ لیکن آج ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ کل سونے سے پہلے بس یوں ہی اتفاق سے اچانک برج خلیفہ پر میری نگاہ پڑی، اور اس کو دیکھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد ایک نیوز اور ہے، اس کو ساتھ میں اس کے وہ نیوز تھی کہ مکہ میں بننے جا رہا ہے اس سے بھی بڑا ٹاور، شاید جدہ ٹاور اس کا نام تھا، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کیونکہ اس کو پڑھنا میرا مقصد نہیں تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت، سب سے اونچی بلڈنگ جو ہے وہ برج خلیفہ ہے، اور اس کے بعد اب سعودیہ میں جو ٹاور یا جو بلڈنگ بننے جا رہی ہے اس کی اونچائی برج خلیفہ سے 500 میٹر جو ہے زیادہ ہوگی۔ تو اتنی اونچی عمارت جو بننے جا رہی ہے، برج خلیفہ سے بھی اونچی، اب تک کی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، اور پھر سعودی میں بننے جا رہی اس سے بھی اونچی عمارت۔ تو اس کو دیکھ کر اچانک ایک حدیث یاد آئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ بھی سنیں گے تو یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعی وہ حدیث ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت اس کا اتنا احساس نہیں تھا، کیونکہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہم صدقے دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کل جو اچانک وہ حدیث یاد آئی اور اس سے ایمان میں جو اضافہ ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، اور آپ سنیں گے تو آپ بھی سمجھیں گے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اللہ کے نبی سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، بہت ساری باتیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ پھر ایک سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے ہیں کہ سوال کرنے والا اور سوال کا جواب دینے والا، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو سوال کر رہا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو اتنا زیادہ نہیں بتا سکتا، آپ بھی جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اچھا آپ مجھے کچھ نشانیاں بتا دیں قیامت کی، تو بہت ساری نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان کو دیکھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور نبوت کی دلیل ہیں۔ لیکن ایک نشانی ہے جو اس وقت جو ہے پوری ہو رہی ہے، اور اس وقت ذہن میں آئی اس وقت برج خلیفہ کو دیکھ کر، وہ یہ کہ روایت کے الفاظ انتر الحفات العورات العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اور ایک روایت میں اصحاب الشاء بھی ہے کہ ننگے بدن رہنے والے، ننگے پاؤں چلنے والے، بکریوں کو چلانے والے محتاج لوگ، آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ برج خلیفہ کس نے بنایا؟ ان لوگوں نے جن کے باپ دادے چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، ننگے بدن رہنے والے، ننگے پاؤں رہنے والے، انہوں نے برج خلیفہ بنائی، دنیا کی ٹالسٹ عمارت۔ اس کے بعد جو مکہ میں بننے جا رہا ہے، دنیا میں سب سے اونچا ٹاور، جدہ مکہ ٹاور، برج خلیفہ سے بھی اونچا ٹاور، اور وہ بھی کون بنا رہا ہے؟ وہ لوگ جن کے باپ دادے ننگے پاؤں رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بکریوں کو اور اونٹوں کو چرانے والے لوگ تھے۔ یہ لوگ اب کیونکہ برج خلیفہ دبئی میں ہے، اب اس سے اونچا بنانا ہے تو ظاہر ہے فخریہ طور پر بنانا ہے۔ برج خلیفہ بنایا تھا، یہ بھی ایک فخر تھا، کیونکہ دبئی میں جس طرح کی وہ زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، اس پر برج خلیفہ کو تعمیر کر لینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سرچ کریں کہ برج خلیفہ بنایا کیسے گیا، اس میں کتنی محنت خرچ ہوئی ہے اور کتنی ذہن اس میں لگے ہیں، کیسے اس کو بنایا گیا، ریتیلی زمین پر دنیا کی سب سے اونچی عمارت کھڑی کر دی، یہ ایک فخر ہی تو تھا، ورنہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ اتنی مشکلات کا سامنا کیا جاتا اور ریتیلی زمین پر دنیا کی سب سے اونچی عمارت کھڑی کی جاتی۔ اس کے بعد یہ فخر ہی تو ہے، اس فخر کی بنا پر ہی تو کہ ہم برج خلیفہ سے اونچا ٹاور بنائیں گے۔ حالانکہ اور ٹاور دنیا کے اندر موجود ہیں اور بلڈنگس موجود ہیں، لیکن مکہ والے سعودی والے جو اس وقت سعودی کی حکمران ہے، سعودی کے بادشاہ ہیں،
ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم برج خلیفہ سے اونچی عمارت بنائیں گے، اور یہ فخر ہی تو ہے اور کیا ہے کہ ہم اس سے اونچی عمارت بنا کر، اب تک برج خلیفہ کا ایک نام ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے، وزٹ کرنے کے لیے جاتے، اس سے اونچی بلڈنگ ہم بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ تو یتطاولون فی البنیان، کہ یہ وہ ننگے پاؤں ننگے بدن رہنے والے لوگ جو بکریوں کو چرانے والے ہیں، اونٹوں کو چرانے والے ہیں، جن کے پاس اپنے پاس رہنے کو کھانے کو نہیں تھا، آج وہ دنیا میں اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ جس کے پاس عقل نہ ہو تو اس کے لیے تو ایک آخری بات یہی ہے، آنکھیں ہی نہ ہوں تو کیا خاک نظر آئے آفتاب، آنکھیں ہی نہ ہوں تو کیا خاک نظر آئے آفتاب، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ اگر کوئی الو ہے اور بیچارے کو اس کو سورج نظر نہیں آتا ہے تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ الو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایمان کے راستے پر قائم اور دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔